اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، کل کائنات میں سب سے زیادہ سچی بات، سچا کلام گفتگو کے اعتبار سے، حقیقت کے اعتبار سے وہ اللہ کی گفتگو ہوتی ہے، اللہ کی بات ہوتی ہے۔ مالک الملک اپنے بارے میں اپنی کلام میں انسانوں کو یہ خبر دیتے ہیں، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، ذرا تلاش کیجئے اللہ سے بڑھ کے بات کے اندر کوئی اور زیادہ سچا کون ہے، اگر ہے تو لاؤ۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، قول کے اعتبار سے، قرار کے اعتبار سے اللہ سے بڑھ کے زیادہ سچا کوئی نہیں۔ اور پھر جس ہستی کو اپنا نمائندہ، پیمبر، رسول اور نبی بنا کر کے بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی زندگی مخالفین میں رکھ کے 1-2 دن نہیں، 40 برس ان لوگوں میں گزار کے جب شخصیت کی گواہی مانگی، کردار کی اور گفتار کی گواہی مانگی، تو لوگوں کا بالاتفاق جواب یہ تھا، واللہ ما جربناک الا صادقا و امینا، کہ آپ سے جب بھی کوئی معاملہ پڑا، واسطہ پڑا، تو تجربے میں یہ بات آئی ہے کہ آپ گفتار کے سچے نکلے ہیں اور گفتار کے ساتھ کردار کے پکے نکلے ہیں۔ صداقت گفتار میں ہے اور صداقت ہی آپ کے کردار میں ہے، سچائی پہ مبنی، حقیقت پہ مبنی۔ اللہ رب العزت نے ان کو اپنے اور بندوں کے مابین ایک وسیلہ رکھا جو فرض وسیلہ ہے۔ دنیا میں بے شمار وسائل ہیں، اللہ نے اس کی ورائٹیز رکھی ہیں۔ مثلا ہمارے پاس بھوک اور پیاس ہے، تو اللہ نے اس کو مٹانے کے لیے جو وسیلہ رکھا ہے وہ مشروبات ہیں، ماکولات ہیں۔ لیکن شرط لگا دی، بھوک اور پیاس مٹانی ہے تو حلال کا اور پاکیزہ کا پتہ کرنا ہے۔ مارکیٹ میں بہت ساری مشروبات ہیں جو میں نے بنا کے تمہارے لیے جلدی یا بدیر نقصان کی وجہ سے یا امتحان کی وجہ سے تمہارے اوپر حرام قرار دے دی ہیں، لہذا پیاس لگے پانی سے بجھائیں، جائز وسیلہ۔ شراب سے بجھائیں گے، بجھ تو جائے گی مگر حرام وسیلہ ہے۔ بھوک لگی ہے، گوشت کھانا ہے، چوپائے جو ہم نے بائی نیم حرام کر دیے ہیں وہ آپ نے نہیں کھانے۔ حلال ہے، تکبیر نہیں پڑی گئی، مر گیا ہے، حرام ہو گیا، مردار ہو گیا، نہیں کھانا۔ کچلی والے، کاٹنے والے، شکار کرنے والے درندے آپ نے نہیں کھانے۔ لوگ کھا رہے ہیں، بائی نیم میں نے خنزیر اور گدھا حرام کر دیا ہے، کھانے والے کھائیں گے، لیکن میں نے تمہارے لیے بھوک مٹانے کا جائز وسیلہ وہ نہیں رکھا۔ جانور حلال ہے، گوشت بھی حلال ہے، کھانے کو دل نہیں کر رہا، فرمایا حرام تو کھانا نہیں، پرندہ ہے، پنجے سے شکار کرتا ہے، حرام ہے، نہیں کھانا۔ پنجے سے شکار نہیں کر رہا، حلال ہے، مگر میرا دل نہیں مان رہا، بگلا ہے، کیونکہ اس کا کھانا پینا زیادہ تر چوہے کھا رہا ہے، تو کہا ضروری نہیں، حرام مت کہو، جس کا دل کرے اس سے آپ اپنی بھوک مٹا لیں۔
میں نے مکان پہ چڑھنا ہے، مجھے سیڑھی چاہیے، مجھے لفٹ چاہیے، جائز وسیلہ ہے، لیکن کیوں چڑھنا ہے یہ دیکھنا پڑے گا۔ چوری کے لیے، ڈاکے کے لیے نہیں، بنیاد غلط ہے تو وسیلہ بھی غلط ہو جائے گا۔ اللہ انسان زندہ ہے، میں گر گیا ہوں، اس کو آواز دے لوں کہ مجھے پکڑ کے اٹھا دے؟ کہا جی تعاونوا علی البر والتقوی، زندہ انسان سے نیکی بھلائی خیر خواہی کے معاملوں میں اسے وسیلہ بنانا، آواز دینا، پکارنا، بلانا، یہ اللہ کی طرف سے وہ جائز مدد ہے جو دی گئی ہے۔ بیٹا باپ کو دے سکتا ہے، بیٹی ماں کو آواز دے سکتی ہے، والدین بچوں کو پکار سکتے ہیں، بھائی بھائی کو بلا سکتا ہے، ہمسایہ ہمسائے کو مدد کے لیے آواز دے سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ تعاون غلط نہ ہو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اسی طرح جائز شرعی وسیلے ہیں۔ آپ کا کام نہیں ہو رہا اور آپ پھنسے ہوئے ہیں، مشکل میں ہیں، وہاں کوئی نہیں سن رہا، آپ اپنے رب کو آواز دیں، اللہ کے ناموں کا واسطہ ڈالیں، ترلا ڈالیں، وسیلہ ڈالیں، وہ سنے گا۔ ایک نیک آدمی ہے، زندہ ہے، موجود ہے، آپ جا کے اسے کہتے ہیں کہ میں مشکل میں ہوں، میرے لیے دعا کر دیں، اللہ کہتے ہیں جائز وسیلہ۔ آپ نے یہ وسائل استعمال کرتے ہوئے زندگی گزاری، ایک فرض وسیلہ ہے۔ ہدایت طلب کرنی ہے، صراط مستقیم کو ڈھونڈنا ہے، جنت کی طرف جانا ہے۔ اکیلا اہدنا الصراط المستقیم نہیں ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین بندگی مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک بندہ یہ نہ کہے کہ اللہ میں تیرا بندہ، تو میرا رب۔ بندگی مکمل نہیں ہوتی جب تک یہ نہ کہے کہ اللہ جب بندہ تیرا ہوں تو کسی اور سے مانگوں کیوں، مدد تو نے کرنی ہے۔ اور مدد میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں اپنے راستے سے نہ بھٹکوں، مجھے صراط مستقیم پہ بالکل سیدھی راہ کے اوپر رکھنا، دائیں بائیں نہ مڑوں، میری زندگی میں کجی نہ ہو، ٹیڑھ پن نہ ہو۔ کہا ٹھیک ہے، صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتگان کون ہوتے ہیں؟ جو نبوت اور نبوت کے فیض یاب ہوتے ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ صراط مستقیم تب تک کامل نہیں ہوتا جب تک دائیں بائیں گمراہ کرنے والے، غضب جن پہ ڈھائے گئے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق کٹ نہیں کیا جائے، بات نہیں بنے گی۔ اللہ جی میں نے ان ہستیوں کو لے کے صراط مستقیم مانگا ہے، جی آپ کو ملے گا۔ اللہ جی میں اپنی زندگی چلانا چاہ رہا ہوں، میں جڑنا چاہ رہا ہوں، صراط مستقیم پہ رہنا چاہ رہا ہوں، تیری بندگی میں ہوں، تابع ہوں، اب کیا کروں؟ اللہ نے کہا کہ جو تیرے اوپر فرض وسیلہ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سنت کے طریقے سے پرخلوص ہو کے میری توحید کے لیے آنا ہے، وہ جو دین دیں گے وہ دین لینا ہے، یہ فرض وسیلہ پوری دنیا کے لیے تھا۔ انبیاء کا ذکر، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سابق، ادیان و مذاہب کی کتابوں میں، یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ گزشتہ ہم نے یہود و نصارہ، یہودیوں کی کتاب تورات، عہد نامہ قدیم، اور عیسائیوں کی کتاب بائبل، عہد نامہ جدید، ان کتب مقدسہ سے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکروں کا پڑھا تھا۔ آپ ان تذکروں کے محتاج نہیں ہیں کیونکہ کتاب اللہ اس معاملے میں کافی ہے۔ لیکن دنیا کا اصول یہ ہے کہ انسان جس کو خود مان رہا ہے، بالاتفاق مان رہا ہے، ہمارے نزدیک ہو یا نہ ہو، ان کے نزدیک وہ حجت ہے اور دلیل ہے،
اگر اسی میں تذکرہ مل جائے تو پھر بات مزید سکہ بند ہو جاتی ہے، سکہ بند، کہ جناب آپ جس کا انکار کر رہے ہیں وہ آپ کے گھر میں ہے، وہ آپ کے پاس موجود ہے۔ یہود و نصارہ کی کتب کے حوالے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ یہ ہم نے گزشتہ ملاقات میں پڑھا، اور آج دنیا کا ایک مذہب بدھ مت، جس نے کافی سارے علاقوں پہ اپنا ہولڈ جمایا، لوگوں کے دلوں تک پہنچا، گہرائیوں میں گیا، کتابیں لکھی گئیں، تعلیمات اور بہت کچھ ترغیبات و ترہیبات دی گئیں، ہم اس سے پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے تمہید میں دو باتیں سمجھ لیں کہ پیغمبر ہر دور میں اپنے اپنے علاقے میں بھیجے گئے۔ بسا اوقات ایک علاقے میں ایک سے زیادہ انبیاء علیہ السلام ہوتے تھے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام ہیں، ایک ہی جگہ ہے، فرعون کے دربار میں ہے، بنی اسرائیل کے لیے ہیں۔ باپ داؤد ہیں اور بیٹا سلیمان، دونوں نبی ہیں، علاقہ بھی ایک ہے۔ خیر، اس تفصیل سے ہٹ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ شرف بخشا کہ جہاں جہاں تک رب کی ربوبیت کا دائرہ کار ہے، اور وہ یاد رہے کہ عالمی ہے، اللہ نے خود اقرار کروایا، اور قرآن مجید کی ماں ام القرآن کا آغاز اس آیت سے کیا، الحمدللہ رب العالمین۔ میرا بننا ہے تو پہلے مجھ کو عالمی مان، انٹرنیشنل مان، بین الاقوامی مان۔ جہاں جہاں کائنات ہو سکتی ہے، زندگی ہو سکتی ہے، انجماد ہو سکتا ہے، نباتات ہو سکتی ہیں، حشرات ہو سکتے ہیں، حیوانات، درند چرند پرند، جتنی بھی ورائٹی مخلوقات کی ہو سکتی ہے، سب کو پالنے والا عالمی رب میں ہوں۔ لوکل اور ڈومیسٹک لوگ ملیں گے، کسی نے 4 کتے پال رکھے ہیں، کسی نے کوئی 200 جانور پال رکھا ہے، کسی نے جو ہے وہ مکھیوں کے کچھ چھتے، ان کو کھلانے پلانے کا شیرے کا بندوبست کر رکھا ہے، اور کبھی کبھار تھائی لینڈ 30 کلومیٹر لمبا دسترخوان جنگلوں میں جانوروں کے لیے مختلف اللہ کے بنائے ہوئے پھل لا کے توڑ کے رکھ کے گنیز بک کے اندر اپنا ریکارڈ جو ہے بنانے کے لیے کہ دنیا میں سب سے لمبا دسترخوان ہم نے رکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پوری کائنات جو ہوا میں رہتی ہے اس کا دسترخوان میں نے ہوا میں لگا رکھا ہے، رب العالمین میں ہوں۔ جو فضاؤں میں ہے دسترخوان وہاں پہ، جو صحراؤں میں ہے ان کا دسترخوان صحراؤں میں، جو دریاؤں میں ہے، سمندروں میں ہے، پانیوں میں ہے، دسترخوان سمندروں میں، پانیوں میں، دریاؤں میں، اور جو پتھروں کے اندر ہے ان کی خوراک کا بندوبست میں نے بند پتھر کے اندر کیڑے کے لیے وہیں کر رکھا ہے، کیونکہ رب العالمین میں ہوں، بنایا میں نے ہے، تو جہانوں کی عالمی نگرانی بھی میری ہے۔ دنیا کو ابھی تک جانور کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن اس نے اس کو بنا کے، اس کی خوراک بنا کے، وہ کیا کھاتی ہے اسے وہ مہیا کر کے، اسے اس تک پہنچا کر کے یہ سسٹم چلا رکھا ہے۔ تو رب عالمی ہے، انٹرنیشنل ہے۔ اللہ کی طرف سے جو وحی اتاری گئی ہے، کیا وہ لوکل ہے؟ فرمایا نہیں، ان ہوا الا ذکر للعالمین۔ جیسے میں رب العالمین ہوں، یہ ذکر بھی عالمی ہے، انٹرنیشنل ہے، بین الاقوامی ہے، بین لوکل نہیں۔ اللہ جی جس ہستی پہ اتارا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ پورے جہانوں میں کوئی مخلوق ایسی نہیں، چیونٹی بلوں کے اندر، مچھلیاں پانیوں کے اندر، سانپ بچھو صحراؤ پہاڑوں کے اندر، پرندے فضاؤں کے اندر، درندے جنگلوں کے اندر، ہم نے ہر چیز کے لیے انہیں رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ رحمت کیا ہے یہ ہم بعد میں آتے ہیں، تاکہ اگلی کتابوں میں جب تذکرہ آئے تو آسانی سے سمجھ آ سکے۔ اللہ جی یہ تو 3 چیزیں ہوگی، چوتھی چیز فرمایا جو ہم نے ان کے لیے قبلہ مقرر کیا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ ہم نے ان کو دیا ہوا قبلہ اور بیت اللہ، کعبۃ اللہ، مسجد الحرام، اسے بھی عالمی بنایا ہے، انٹرنیشنل بنایا ہے،
دنیا کے 249 ملکوں سے لوگ رخ کر کے وہاں پہ اللہ کے گھر حج کے لیے، عمرے کے لیے پہنچتے ہیں۔ چاروں چیزیں عالمی ہیں، انٹرنیشنل ہے۔ اور جب بات انٹرنیشنل کی آئے گی تو یہ نہیں ہے کہ کسی قوم کا ایک فرد میری کانفرنس میں آ جائے، 2-4 ملکوں سے، تو میں اس کا نام رکھ دیتا ہوں عالمی کانفرنس، انٹرنیشنل کانفرنس، یا انٹرنیشنل حسن قرات کانفرنس۔ کچھ مصر کے قاری ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ مصر افریقہ میں ہے، سوڈان کے قاری آ گئے افریقہ میں ہے، افریقی ممالک کے کچھ قراء آ گئے، کچھ ایشیا کے آ گئے، تو ہم نے اس کو بین الاقوامی قرار دے دیا۔ اللہ کہتے ہیں جہاں جہاں انسان کی زندگی معلوم ہے، تمہیں پتہ ہے یا نہیں ہے، جہاں جہاں میری ربوبیت ہے وہاں وہاں پہ یہ ذکر دلیل ہے، وہیں پہ بیت اللہ ان کے لیے قبلہ اور رہنما ہے، اور وہیں پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے لیے رحمت ہے۔ اگر میں انٹرنیشنل ہونے کا، ایک عالمی رب کا عالمی کلام اور پیغام سمجھا چکا ہوں، تو اگلے سٹیپ میں آتے ہیں رحمت۔ یہ لفظ را، ہا اور میم، ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا رحم کرنا، یار میرے تے کوئی رحم کھا۔ ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا رحم، رحم مادر، ماں کے پیٹ میں وہ حصہ جس میں انسان پرورش پاتا ہے، وہ ڈائی جس کے اندر انسان کو رب بناتا ہے، پالتا ہے، سنبھالتا ہے، اور ایک مکمل انسان بنا کے اس کو دنیا میں پھر آنے دیتا ہے۔ رحم، لفظ رحم ہو، لفظ رحم ہو، لفظ رحمت ہو، یہ سارے الفاظ نکلے ہیں اللہ کے نام رحمان سے، اللہ کے نام رحمان سے۔ کیا مطلب؟ اللہ نے جب اپنی رحمت کو بانٹا تو اس کے 100 حصے کیے، 100 حصے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان ہے، اللہ نے اپنی رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا، 99 حصے سنبھال لیے کہ میرے بندے جب قیامت کو آئیں گے میں وہ ان کو دوں گا۔ ایک حصے کو دنیا میں اتارا، جتنی مادائیں ہیں، فیمیلز ہیں، اللہ نے ان کے وجود کے اندر اسی نام سے مشتق کر کے ایک عضو رکھا جس کے اندر انسان کی یا اس قوم کی یا اس نسل کی یا جو بھی وہ جنس ہے ان کا بچہ پرورش پاتا ہے، اور یہ صرف 0.001، باقی 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے۔ قیامت کے دن وہ اپنے بندوں پہ رحم کرے گا۔ دنیا میں رحمت کیا ہے؟ وہ جو دیا ہے نا ایک حصہ 100 میں سے، وہ کسی ایک عورت کو نہیں ملا۔ سیدہ حوا سے لے کے قیامت تک کے لیے جتنی آخری عورتیں آئیں گی اسی ایک حصے میں سے ان کو حصہ ملا ہے۔ جتنے درندے پرندے، کائنات کی جو جو چیز بھی اس میں مادہ ہے، اس کے اندر رب نے رحم ڈال کے جو اس میں نرمی، محبت، پیار، شفقت، مودت رکھا ہے، اس کی مثال یہ لے لیں، ماں خود گر جاتی ہے، بچہ نہیں گرنے دیتی۔ باقی تو باقی درندوں کی مثال لے لیں۔ ابھی پرسوں بہاولپور میں چڑیا گھر کے اندر بنگالی ٹائیگر نے جس طریقے سے ایک انسان کے پرخچے اڑائے، نچلا دھڑ کاٹ کے کھا گیا، گردن الگ کر دی، یہ تو ایک درندہ ہے، ایک ٹائیگر ہے۔ وہی ٹائیگر، اس کی مادہ اگر چاہے تو اپنے شکار کو دبوچ کے گردن کی ہڈیاں توڑ کے الگ کر دے، اپنے بچے کو جب منہ میں اٹھانے لگتی ہے تو اسے دانت بھی نہیں چبھنے دیتی۔ یہ اس رحمت کا تقاضا ہے جو اللہ نے اس کے دل میں اس بچے کے لیے ڈالی۔ جو ایک درندے سے اپنے بچے کو کٹوانے نہیں دیتا، دانت نہیں چبھنے دیتا، وہ اپنے بندوں پہ نرم کیوں نہیں ہوگا جو 99 حصے رحمت اپنے پاس رکھ کے بیٹھے؟
کتنا بڑا مہربان ہوگا. وہ تمہاری ماں سے، میری ماں سے 99 گنا زیادہ مہربان، محب. یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنی اس رحمت کو 2 طرح میں تقسیم کر دیا ہے. لہذا قرآن مجید کی 113 سورتوں میں، شروع میں، ایک سورت کے درمیان میں بھی، سوائے سورت التوبہ کے باقی جتنی بھی صورتیں ہیں ان میں اللہ نے اپنی اس 99% رحمت کے جو 2 حصے ہیں ان کا ذکر کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دھوکے میں مت رہیے گا. باپ بڑا ہی مہربان ہوتا ہے لیکن کبھی سخت بھی ہوتا ہے، اور اس کی سختی کا کوئی مقصد ہوتا ہے. اخروٹ کے باہر کا چھلکا اگر رب نے سخت بنایا ہے ہیلمٹ جیسا، اصل میں اندر جو اس کے مغز ہے، جو گری ہے، اس کی حفاظت کے لیے. چلغوزے کا باہر سخت ہے تو اندر مغز کی حفاظت کے لیے. بادام کا باہر سخت بنایا ہے، حصار بنا دیا ہے تو اس کی حفاظت کے لیے. پھولوں کے باہر کانٹے لگا دیے ہیں تو وہ بھی حفاظت کے لیے. یاد رہے، باپ اور ماں کی جو سختی ہوتی ہے یہ بھی بچوں کی خیر خواہی اور بھلائی کے لیے ہوتی ہے. ایسے ہی اللہ نے انسان کو اپنی فطرت پہ بنایا ہے. اللہ نے اپنی رحمت کے جو 0.1 ہے نا 100 میں سے زمین پہ اتارا ہے. اس کا تعلق ہے اللہ کے رحمان ہونے سے. رحمان ہونے سے جسے بھی بنایا ہے اسے ماں کے پیٹ میں بھی خوراک دے رہا ہے، بچپن میں بھی دے رہا ہے. ماں پیدا ہوتے مر جائے تو پھر بھی اس کا اہتمام کرتا ہے. الم یجد کا یتیما فآوا. محبوب آپ کے آنے سے پہلے تو ابو چلے گئے تھے، 6 سال کی عمر میں ماں چلی گئی. کیا ہم نے آپ کو پال کر کے، سنبھال کر کے، آپ کی یتیمی اور غربت کو سہارے دے کے ہم نے آپ کو چھوڑ دیا؟ ہم یتیم مکہ کو وہاں لے گئے جہاں کائنات کا کوئی باپ والا بیٹا بھی نہیں جا سکتا. یہ ہمارا کام ہے. تو رحمان ہونا دنیا میں ہے. اللہ کی صفت خلق سے تعلق رکھتا ہے. جسے بھی پیدا کیا ہے اللہ اس سے پیار کرے گا، رحم کرے گا، نرمی کرے گا، محبت کرے گا، روٹی رزق دے گا. نافرمان ہو جائے تو زیادہ دے گا، روٹی روزی نہیں روکے گا. صرف اتنا کرے گا، اس کو وارننگ دینے کے لیے اپنے دروازے سے دور کر دے گا. یہ اللہ کا طریقہ ہے. اللہ اس کو عسیشیں دے گا. ممکن ہے پوری زندگی میں کبھی سر درد بھی نہ ہونے دے. اور جس سے رب کو پیار ہو جائے اللہ اسے امتحانوں میں، مشکلوں میں ڈال دیتا ہے. یہ اللہ کا طریقہ کار ہے. اور وہ دیکھ کے بس اوقات شکووں پہ اتر آتا ہے. رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. تکلیفیں بھی مجھے اور میرے اوپر ظلم کرنے والوں کو کھلا چھوڑا ہوا ہے. اسرائیل کھلا چھٹا ہوا ہے. امریکہ کب سے دندناتا پھر رہا ہے. رشیا نے اپنی جو ہے وہ دندناہٹ دکھائی ہے. اللہ مرنے کے لیے، کٹنے کے لیے تجھے تیرے ہی بندے. گلا جفائے وفا نما کے حرم کو اہل حرم سے ہے. کسی بت کدے میں بیاں کروں تو کہے صنم بھی ہری ہری. بتوں کو جا کر کے اگر کہیں بات ہونا کہ مسلمانوں کا رب کہیں ہے جو ان کو بچائے یا سنبھالے. اللہ کہتے ہیں میری آزمائش اور محبتوں کے اپنے طریقے ہیں. جیسے تم تربوز جس پہ دل آ جائے اسی کو لے کے وزن کروا کے ریٹ دے کے چھری کے نیچے رکھ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے فریج میں رکھ کر کے ٹھنڈا کر کے تم اس کو جزو بدن بنا دیتے ہو. مجھے جس پہ پیار آئے تو میں اس کو آزمائشوں میں ڈالتا ہوں. انبیاء جتنے جتنے لوگ میرے قریب ہوں گے میری آزمائش ان پہ اتنی سخت ہوگی. یہ ہے میری رحمت. میں اصل میں جس مفہوم کی طرف لا رہا ہوں اس کی مجھے تمہید باندھنی پڑی کیونکہ ہمارے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے. ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں یار علماء پتہ نہیں معاف کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ نے معاف کر دینا. تو یاد رہے کہ رحیم دھمکی ہے، رحیم رحمت کا یہ معنی نہیں ہے جو آپ لے رہے ہیں. اس کے لیے رب رحمان ہے، مانو یا نہ مانو دے گا. بس دروازے پہ آنے کی توفیق چھین لے گا. جیسے ہم کسی سے ناراض ہوں اس کی تنخواہ نہیں روکتے، حالانکہ ایسے ہوتا نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یار آل ہے تو میرے سامنے نہیں ہونا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واشی کو معاف کر دیا، کہا میرے سامنے نہیں بیٹھنا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے در پہ تجھے آنے کی توفیق چھن گئی ہے، تیرے رویے بدل گئے ہیں، لیکن تو بدلا ہے، میں روٹی روزی نہیں چھوڑوں گا، تجھے دیتا رہوں گا کیونکہ میں اپنے وعدوں پہ ہوں، میں نہیں بدلا.
الرحیم، اس کا تعلق اللہ کی صفت عدل سے ہے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، ایک بندہ پورا سال پڑھتا رہا ہے، محنت کرتا رہا ہے، کلاسوں میں بیٹھتا رہا ہے، لیکچر لیتا رہا ہے، پیپروں میں بیٹھا ہے، امتحان دیے ہیں، دعائیں کی ہیں، مناجات کی ہیں، سوال و جواب پوچھے ہیں، وہ جڑا رہا ہے، اور ایک داخلہ لے کے پورا سال آیا ہی نہیں، اور ایک نے داخلہ بھی نہیں لیا، تو کیا راہ جاتے ہوئے کسی نوجوان کو اٹھا کے اس کو ڈگری دے دیں کہ آجا تیرے سر کے اوپر کیپ رکھ رہے ہیں؟ یہ ڈگری پکڑ نہیں ہوگا۔ ایک حاضر ہے، ایک غیر حاضر ہے، دونوں کو برابر کر دے، نہیں۔ ایک نے کچھ بھی نہیں حل کیا، پیپر دیا ہی نہیں، اس کو اور محنت کرنے والے کو برابر کر دے، نہیں، ایسے نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں عدل ہے، مالک یوم الدین، سزا و جزا ہمارے ہاتھ میں ہے، پل پل کا حساب ہے، کس نے کیا ہے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ایک ذرے کے برابر بھی نیکی ہے تو ریکارڈ میں ہے، ایک ذرے کے برابر بھی گناہ ہے تو ریکارڈ میں موجود ہے۔ میزان لگائیں گے، حساب و کتاب ہوگا، عمل تلیں گے۔ رحیم قیامت کے دن اسی پہ ہوں گا جو دنیا میں میری مان کے میرے طریقے پہ آیا ہوگا، 4 دن کی زندگی میرے کہنے پہ مانی ہوگی، اگلی ساری زندگی میں ایسا رحم کروں گا کہ اب تیری مرضی چلے گی، تو اشارے کرے گا، تو ڈیمانڈ کرے گا، میں دینے والا بنوں گا۔ لیکن نہ ماننے والوں پہ میں رحیم نہیں ہوں، ان کے لیے میں قہار ہوں۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج غفور الرحیم انہی کے لیے ہوں جنہوں نے دنیا میں ایپلیکیشن دی تھی، ترلے دیے تھے، واسطے دیے تھے، میرے کہنے کے مطابق اپنی لائف گزاری تھی، لیکن دوسرے ان بطش ربک لشدید، آج تیرے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ تو رحیم میں وارنے گئے، بات ذہن میں رکھیے گا۔ خوشخبری صرف ان کے لیے ہے جو محنت کرنے والے، ایمان لانے والے، داخلہ لینے والے، عمل کرنے والے، تھیوری اور پریکٹیکل وہی لینے والے جو رب نے آسمان سے اتارا۔ اگر میں یہاں تک رحمت کا معنی سمجھا چکا ہوں کہ رحمت 2 حصوں میں ہے، رحمان اور رحیم۔ اب آئیے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ کرے معنی کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے اس کی خود ترجمانی کی ہے، ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا، بشیروں و نذیرا، خوشخبری دیں ماننے والوں کو کہ قیامت کے دن ان کو اللہ کی خوشنودی ملے گی، سایہ ملے گا، جنت ملے گی، مرضی کی زندگی ملے گی، فی عیشت راضیہ، اپنی مرضی کی زندگی جینی ہے تو وہاں جی لو، یہاں 4 دن رب کی مرضی سے رہ لو۔ رحمت کا ایک پہلو بشیر، آپ نے خوشخبریاں دی، یہ اللہ ہے، یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی عطا ہے، وہ زندگی میں ایسے کرے گا، وہ موت کے وقت ایسے کرے گا۔ محبوب سے بڑھ کر کے سختی کسی انسان پہ موت کے وقت نہیں آئی، اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں سمجھتی تھی یہ برے لوگوں پہ اس طرح کے حالات ہوتے ہیں، لیکن جب میرے محبوب پہ یہ وقت آیا کہ 7 کنووں کے 7 مشکیزیں بھر کے بھی پانی ڈالا جاتا ہے، ٹمپریچر پھر کنٹرول نہیں، اور موت کی سختیاں لگی ہوئی ہیں، اور آپ خود کہہ رہے ہیں رب اعنی علی سکرات الموت، الا ان للموت لسکرات، ہائے موت کتنی سخت ہے، کوئی مجھ سے پوچھے، اللہ موت کی تلخیوں میں میری مدد فرما۔ ہم اس کے لیے آگے قبر، نشر، حشر، اگلے جہان جو ہیں آسان کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم رحیم ہیں، عدل کریں گے، اور دوسروں کے لیے ہم سختیاں بڑھا دیتے ہیں، قبر میں بھی، نشر میں بھی، حشر میں بھی، پھر ان کے لیے جہنم ہے، کیونکہ میں رحیم ہوں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ جب میں رحمت کے دونوں معانی سمجھا چکا اور انٹرنیشنل ہونے پہ ہماری بات ہو چکی، تو آتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ قرآن مجید سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب اس وقت گوتم بدھ کی پیشین گوئی ہے، کس کے بارے میں؟ اس نے ایک لفظ بولا ہے، مائتریہ، مائتریہ۔ بدھ مت کی تقریباً جتنی بھی کتابیں ہیں ان میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کی گئی ہے۔
जितने भी उनके वर्जन हैं, किसी न किसी शक्ल में वो आपकी पेशीन गोई मौजूद है। ये चकावती है, सनहना दस्तानता है, ये उनकी अपनी लैंग्वेज में अपनी किताब है। उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लगभग 10 तरीकों से खुशखबरियां दी गई हैं। पहली खुशखबरी, कहा दुनिया में एक बुद्धा, हम जिसको लफ्ज बुद्धू कहते हैं ना, बुद्धा मुकद्दस तरीन लफ्ज है। जैसे बुद्ध कम सुध, ये लफ्ज भी हम बोलते हैं कि बुद्ध का दिन ऐसा मुकद्दस दिन है कि उस दिन जो भी काम किया जाएगा वो सीधा पड़ेगा। जैसे हमने सफर के बारे में सोच रखा है कि जो भी काम किया मनहूस होगा, ऐसे ही हमारे बड़े सगीर ने बुद्ध को कम सुध करार क्यों दिया है? इस बुद्ध मत से ताल्लुक की वजह से, क्योंकि इस दिन का नाम बुद्धा के दिन पे है। अरबी के अंदर इसको यौमुल अरबिया कहते हैं। हमारे यहां बुद्ध का दिन बुद्धा से मंसूब, जिसमें खैर, भलाई, सदाकत, अच्छाई, उम्दगी, सादगी, एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत, लफ्ज बुद्ध में। एक अलग बात है कि इस मजहब ने जितना इंसानों को काटा है शायद ही किसी ने काटा हो। यह कोई हिटलर से कम नहीं है। अपने मुखालिफीन को चाकुओं के साथ उनकी जिल्द उतार के गिद्धों के सामने फेंक देते हैं। इसी तरह आपने पिछले सालों में जो मंजर देखा था, जहां पे रंगून है, बर्मा जिसे कहते हैं, वहां पे मुसलमानों के साथ जो जो सलूक हुआ, शायद कि दुनिया शर्मा गई, मगर इन साधुओं को, इन बुद्धों को मामूली सी भी दिल में नरमी नहीं आई। जी आते हैं, खुशखबरी दे रहे हैं, कहते हैं कि दुनिया में एक बुद्धा माइतेरिया के नाम से जाहिर होगा। माइतेरिया ये क्या है, इसकी तफसील में हम आएंगे, पहले उनकी जुबान में इसका माना समझ लें। खुशखबरी सुने, वो माइतेरिया जो है पहले नंबर पे मुकद्दस इंसान होगा। मुकद्दस, पाक, पाक। लफ्ज मोहम्मद पे चले जाइए, जिसका माना ही पाक और पाकीज़गी की ऐसी इंतहा पे कि जिसे देख के, जिसे सुन के तारीफ करनी पड़े। नंबर 2, वो एक आली शान होगा, ऐसा इंसान कि जिससे रुतबे में बढ़ के कोई और आगे नहीं होगा। नंबर 3, एक रोशन फिक्र का मालिक होगा। सारी दुनिया की रोशन ख्यालियां इकट्ठी कर ली जाएं, इस्लाम की, मोहम्मद रसूल सल्लम की दी हुई रोशन ख्याली के सामने बिल्कुल नीच है, एच है। जिंदगी रही तो मैं इस रोशन ख्याली पे कभी इंशाअल्लाह खुतबा लेके आऊंगा कि असल रोशन ख्याली क्या है और हमने जिसे रोशन ख्याली समझा है वो कितनी स्याह फिक्र है। नंबर 4, हिकमत से नवाजा हुआ इंसान। पढ़िए कुरान मजीद को, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक। इसी तरह पढ़िए, हुवल्लज़ी बाअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा। हिकमतों से भरा हुआ। और रसूल सल्लम की किसी भी हदीस को उठा के देखिए, ऐसे हकीमाना लफ्ज हैं कि बंदे का अंग अंग भी जख्मी हो तो मरहम मुहैया कर रहे होते हैं। नंबर 5, मुबारक इंसान। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद। शहर भी मुबारक, जहां सैर पे गए वो जगह भी मुबारक, बाबरकत, हर चीज में बरकत ही बरकत। और अल्लाह ने जो उनकी औलाद में बरकत डाली, लोग अबतर कह रहे थे, और अल्लाह ने ऐसी औलाद दी है कि कोई दुनिया में इतनी मुखलिस औलाद नहीं रखता जितनी मोहम्मद रसूल सल्लम की उम्मती है। सारी दुनिया के जितने भी लोग फॉलो किए जाते हैं, उनमें से उनके नाम का कहीं अकाउंट भी नहीं, और सबसे ज्यादा फॉलोअर्स भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वर्ड के अंदर माना हुआ मुबारक। नंबर 6, जो कायनात को समझेगा, इंटरनेशनल है, लोकल नहीं है, डोमेस्टिक नहीं है, उसके हर हुक्म की दानाई और वुसअत आफाकी होगी, बैनुल अक़वामी होगी। किसी भी वज़ाकता के, किसी भी अहवाल के, किसी समाज, किसी तरह की भी सोसाइटी में रहने वाला इंसान
اس کے دیے ہوئے احکام کو جب لے کے چلے گا تو بہترین طریقے سے صرف سروائیو نہیں کرے گا، وہ دنیا کا ایک نمبر انسان ہوگا۔ مثلا فیجی کے جزیرے سے یورپ تلک میاں بیوی کے آپس میں جوڑے بنتے ہیں، بندھن ہوتے ہیں، دوست بنتے ہیں، گرل فرینڈ بوائے فرینڈز بنتے ہیں، ایک دوسرے سے گہرے تعلق رسومات، لیکن جو نکاح کا طریقہ آپ دے کر کے گئے ساری دنیا کی ساری اقوام میں، اقوام عالم میں آج بھی مقدس، مطہر، پاکیزہ اور سیف وے اگر ہے تو وہ وہی شادی اور نکاح والا ہے۔ باقی ہر جگہ باپ نہیں ملتا، لیکن جہاں پہ نکاح موجود ہو اور باقاعدہ ریکارڈ موجود ہو وہاں ہم بڑی محبت کے ساتھ اور بڑے عقیدت کے ساتھ اور بڑے یقین کے ساتھ کہہ لیتے ہیں کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کی بیٹی ہے۔ یہ 6 انہوں نے جو پیشین گوئیاں کی، آگے اس کی 4 مزید تفصیلات دی ہیں کہ جو کچھ وہ اپنے ما فوق الفطرت علم سے سمجھے گا، ما فوق الفطرت وہی کا علم جو آپ کی اور میری فطرت اور نیچر میں آ بھی نہ سکے، سمجھ بھی نہ آیا، آسمان سے دیا ہوا، وہ پوری کائنات میں اس کا پرچار کرے گا۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، پوری دنیا کے لوگوں میں تم سب کے لیے رب کا نمائندہ اور رسول ہوں۔ قرآن کہتا ہے آپ نے کہا جو میں تمہیں دے رہا ہوں اس کو لیجئے، ترکت فیکم امرین، یہ کتاب و سنت، یہ دلیل و ہدا، اسے لے کر کے ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، کہیں دن ہے کہیں رات ہے، جہاں دن ہے جیسے وہاں پہ میرا علم معلوم ہے اور وہی کا پتہ ہے میری دعوت اور میری پرچار کا، ایسے ہی آفاق میں جہاں جہاں رات ہے وہاں بھی وہ ویسے ہی روشن ہے جیسے دن والی جگہ پہ روشن ہے۔ اس بات کو اگر میں 7ویں نمبر پہ لے لوں، 8ویں وہ مذہب کی تبلیغ کرے گا جو ابتدا میں بھی عالی شان، اپنے درمیانی بہار اور عروج میں بھی عالی شان، اور اپنے مقصد میں بھی عالی شان، تینوں پہلو لے لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عمدگی کے ساتھ مکے میں 13 سال دعوت دی ہے، شاید ہی کوئی مائی کا لال اس طرح کوئی 13 سال کسی انسان کی زندگی میں لا سکے۔ آپ نے مدینہ میں رہ کے ابتدائی دنوں سے لے کے عروج، اور عروج ہے فتح مکہ، اتنی عمدہ مثال ابھی تک کوئی نہیں لا سکا کہ آج دشمن کے گھر کو کہا جائے کہ جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے اسے کچھ نہیں کہنا، جو میرے رب کے گھر چلا جائے اسے بھی کچھ نہیں کہنا، اور جو اپنے گھر میں داخل ہو کے کنڈی لگا لے اسے بھی کچھ نہیں کہنا۔ سر جی دشمن پہ موقع ملے صحیح، 2 کلمہ پڑھنے والے بھی موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں، مگر ادھر جاؤ اذهبوا فانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، آج میں وہ اعلان کرتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے کیا تھا، جاؤ تمہیں چھوڑ دیا گیا، معاف کر دیا گیا۔ حضرات مقصد کیا تھا کہ اللہ کے لیے تو بدلہ ہو سکتا ہے، ذات کے لیے بدلہ نہیں ہو سکتا، تو میں تم سے ذات کے لیے کوئی بدلہ نہیں لے رہا، لہذا یہ مقاصد میں بھی عالی شان۔ اور 9ویں نمبر پہ یہ پیشین گوئی دی گئی کہ روحانی اور علمی اعتبار سے وہ ایک مذہبی زندگی کی تشہیر کرے گا جو مکمل طور پہ کامل بھی ہوگی اور خالص بھی ہوگی، کامل بھی اور خالص بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک فعل دکھا دیں جو کامل نہ ہو، مکمل نہ ہو، ان احباب سے معذرت کے ساتھ جو یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا ہے وہ عشر عشیر بھی نہیں، یعنی اگر 100% دین تھا تو آپ اس میں سے 10% بھی پورا نہیں دے کے گئے، باقی بیچارے فقہا بیٹھ کے محنت کی تو انہوں نے دی، ان سے میں پہلے ایڈوانس میں ہاتھ جوڑ لیتا ہوں۔ رب کے سامنے معذرت کرنا اور ہے، بندوں کے سامنے یار جان دو، بس کرو بس کرو۔ ان فرقوں کو جتوا کے آپ کو آج تک ملا کچھ نہیں، جتوانا ہے تو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جتواؤ۔ دنیا کہتی ہے نا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ایسا ہے، احمد دیدات ایسا ہے، فلاں صاحب ایسے ہیں۔ سر جی اگر بات تقابل کی ہو
تو آپ اور میں لوکل اور ڈومیسٹک چھوٹی چھوٹی گیمیں کھیلتے ہیں. اس کو وہابی کو سنی کر لو، سنی کو شیعہ کر لو، شیعہ کو دیوبندی کر لو، دیوبندی کو شیعہ کر لو، اور اسے سٹیج پہ لے اور اپنی عزت. لیکن اسلام غیر مسلم کو مسلمان بنانے کا اگر جن لوگوں نے سہرا لیا ہے، ہم سارے مل کے بھی ان کے جوتے کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتے جہاں ان کی سوچ کی اپروچ کھڑی ہے. جب ہم اپنی چھوٹی چھوٹی ڈومیسٹک گیمیں کھیل رہے ہیں، وہ عالمی بات کریں، اور ہمارے مبلغین کی ماشاءاللہ گفتگو اور لب و لہجہ ایسا ہوتا ہے جی وہ منہ نو ویکھ کے نہ چہرے نو ویکھ کے الٹی آ جاندی ہے. تیری اگر نیچر خراب ہے تو میں کیا کروں؟ اگر یہ بات ہوتی تو بلال کو تو محبوب کبھی اپنے ساتھ بٹھاتے ہی نہ. بات چہروں کی ہوتی، ان رنگتوں کی ہوتی. تو پھر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جن کو سہارا لیتے ہو، وہ کتنے نحیف، کتنے کمزور اور کتنے ماڑے تھے صحت کے اعتبار سے، جان کے اعتبار سے. میرے محبوب تو کسی کھاتے میں گنتے ہی نہ. کہا جسم کمزور ہے، پنڈلی پہ ہنس رہے ہو. اللہ کے میزان میں کل کائنات ڈالی جائے تو وہ تول دے. ابن مسعود کی پنڈلی کا صرف وزن کیا جائے نا جس پہ آپ ہنس رہے ہو تو وہ میزان چیخ اٹھے. اتنا وزن ہے اللہ کے ہاں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ. لوگوں کی صحتوں پہ اور پہلوانی پہ اور بڑے بڑے جسے پہ، ہٹے گٹے لوگوں پہ، ان کے موٹے موٹے پیٹوں پہ، اونچی اونچی دستاروں پہ، اس پہ مت جائیے. جناب کوئی وقار کھڑا ہے، اعتبار. محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عالمی. ایک مثال مجھے ایسی نہیں ملی، زندگی گزر گئی ہے کہ جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مکمل نہ ہو. ہم کہتے ہیں فرقے کی اینک اتار کے کبھی بیٹھ کے قرآن پڑھیے بندہ مشرک رہتا ہی نہیں، کبھی حدیث پڑھیے بندہ بدعتی رہتا ہی نہیں. پیغمبر پہ اعتماد کر کے، اعتبار کر کے، وہی پہ اعتبار کر کے، اللہ پر یقین کر کے کبھی دین کو دیکھو، دین میں کوئی کمی چھوڑی نہیں. کمی ہمارے اندر ہے. لیکن کیا کیا جائے؟ یہاں شریکے اور برادری کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جس شریکے کو میرے محبوب نے اوس اور خزرج میں مدینے میں مٹا دیا تھا، جس شریکے کو میرے محبوب نے مکہ میں مٹا دیا تھا اور قدموں کے نیچے رون دیا تھا، آج کا پڑھا لکھا اپنے آپ کو سمجھنے والا وہ اسے بنی امیہ اور بنی عباس کے درمیان ڈال کر کے آل علی اور بنی امیہ تو شریکہ پیدا کر کے دنیا کے اندر گیم کھیل رہا ہے اور پیسے، دنیا کی دولت، رکھ رکھاؤ اور نام کما رہا ہے. میرے محبوب نے اس کو اپنے قدموں کے نیچے روند کے رکھ دیا تھا. خون اور قربانیاں، بیٹے اور بیٹیاں، آل پوری ذبح کروا دینی. کبھی پڑھ کر کے دیکھنا، خدمتوں کو دیکھنا، تو جس بنی امیہ کو اتنا بدنام کیا جا رہا ہے، اسلام کے لیے ان کی محنتیں، کاوشیں، کبھی نیوٹرل ہو کے پڑھیے گا تو بات سمجھ آئے گی. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہر وہ بندہ جج بن گیا ہے جسے گھر کے اندر دو آدمیوں کے اندر انصاف کرنا نہیں آتا، جو اپنے ماں باپ سے انصاف نہیں کر رہا، جو اپنی ذات سے انصاف نہیں کر رہا. کیا کفر کو چھوڑ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جانا چھوٹی قربانی تھی؟ جب ایک کلمے پڑھنے پہ جان جاتی تھی، ایک جملے پہ مسئلے بنتے تھے. خیر، وہ اپنی مذہبی زندگی کی تشہیر کرے گا اور اس کی 15ویں نہیں، ہم بات کر رہے تھے کہ وہ راہبوں کا ایک معاشرہ بنائے گا، عبادت گزاروں کا، جس کی تعداد ہزاروں میں ہوگی، میری طرح سینکڑوں میں نہیں. بدھا جب یہ بیان دے رہے تھے تو ان کے ماننے والے سینکڑوں میں تھے، کہا کہ ہزاروں میں. اور اگر آپ اس کو دیکھ لیں، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 1,24,000 سے لگ بھگ 40,000 کے لگ بھگ وہ ساتھی دیے جو ایک سے شروع ہوئے تھے اور مدینہ میں 313 سے فاتح بنے تھے. اب اس کے بعد مشرق کی مقدس کتابوں میں جو پیشین گوئی ہے، وہ بدھا خود کہتا ہے کہ میں اکیلا ہی امت کا مسلح نہیں ہوں، جس پہ قیادت کے ضابطے کا انحصار ہو. میرے بعد بھی ایک بدھا مائتیریا آئے گا جس کی خصلتیں یہ ہوں گی. ان خصلتوں کو جب ذکر کیا، یہ انجیل بدھا ہے، کارس اس کا مصنف ہے، صفحہ 217 اور 18 پہ یہ عبارت، یہ سری لنکا کے منابع سے کتاب لی گئی ہے. انند
یہ انندا جو ہے یاد رکھیے گا یہ بدھا کا خادم ہے، جیسے جناب انس محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم. تو یہ اس میں کہتے ہیں شاگرد پوچھتا ہے اپنے استاد سے، انندا پوچھتا ہے بدھا سے کہ آپ کے جانے کے بعد ہمیں تعلیم کون دے گا، تربیت کون کرے گا؟ تو کہنے لگے اس مبارک انسان بدھا نے جواب دیا کہ میں پہلا بدھا نہیں ہوں جو روح زمین پہ آیا، میرے بعد بھی نمبر 1 مناسک وقت میں ایک اور بدھا روح زمین پہ آئے گا. یہاں لفظ بدھا سے مراد آگے چل کر کے ہم اس کی وضاحت کر دیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نمبر 2 وہ ایک مقدس انسان ہوگا. نمبر 3 ایک روشن فکر ہوگا. نمبر 4 چال چلن میں حکمت سے نوازا ہوا ہوگا. نمبر 5 وہ مبارک انسان ہوگا. نمبر 6 کائنات کو جاننے والا ہوگا. نمبر 7 وہ انسانوں میں بے نظیر رہنما ہوگا. نمبر 8 فانی یعنی مخلوق اور فرشتوں کا وہ آقا ہوگا. نمبر 9 وہ آپ کے سامنے وہی ابدی حق آشکار کرے گا جس کی میں نے آپ کو تعلیم دی ہے. نمبر 10 وہ اپنے مذہب کی تبلیغ کرے گا. نمبر 11 وہ اپنے ابتداء میں بھی عالی شان. نمبر 12 عروج میں بھی عالی شان. نمبر 13 وہ مقصد میں بھی عالی شان. اور نمبر 14 وہ مذہبی زندگی کی تشہیر کرے گا جو خالص اور کامل ہوگی. نمبر 15 اس کے شاگردوں کی تعداد ہزاروں میں ہوگی. اور نمبر 16 پھر انندا نے کہا ہم اس کو کیسے پہچانیں گے؟ مبارک انسان نے جواب دیا اس کا نام مائتیریا ہوگا. مائتیریا. اب آتے ہیں لفظ مائتیریا اور اس میں محمد. سنسکرت زبان کا لفظ مائتیریا، اس کے ہم پلہ زبانی لغت جو ہے وہ پالی زبان کے اندر میتیا. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں را تا یا چھوٹے موٹے الفاظ حروف وقت کے ساتھ مختلف قوموں میں بدلتے رہتے ہیں. مثلا کھو رڑیاں والا، یہ 3 الگ الگ لفظ ہیں، کھو رڑے اور والا. ہم آج کل اس کو کھڑیاں والا پڑھتے ہیں، واؤ بیچ میں سے ختم ہو گئی ہے تو ہم سمجھتے ہیں اس مزاج کو ماحول کو. یہ میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے، ٹھیک ہو گیا. یہ پالی زبان میں میتیا، سنسکرت میں مائتیریا. معنی کیا ہے؟ اردو میں پیار کرنے والا، رحم دل، نرم دل یا سخی انسان. اس کے اور بھی معنی ہیں جو سنسکرت کی لغت میں ہے. رحم کرنے والا، دوستی کرنے والا، ہمدردی کرنے والا. اور عربی زبان کے جو قریب ترین لفظ ہے میتیریا کا وہ لفظ رحمت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ انبیاء آیت نمبر 107 میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میں اس کی ڈیٹیل شروع میں دے چکا ہوں تاکہ جب اس کو کوڈ کروں تو پتہ چل جائے کہ رحمت سے کیا مراد ہے. اور دوسری چیز، رحمت اور رحیم کے الفاظ قرآن کریم میں کم از کم 400 سے اوپر مرتبہ ذکر ہوئے ہیں، رحمت کے اور رحیم کے، رحمان کے. اور نمبر 3 قرآن کریم کی ہر سورت کے شروع میں سوائے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کے شروع میں اللہ نے یہ لفظ نہیں کہا، باقی ہر جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مائتیریا کے اوپر جو وحی اتری ہے اس کے اندر موجود ہے. اور نمبر 4 لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیگر الفاظ کی طرح جو مختلف دنیا کے اندر زبانوں میں اس کے قریب ترین لفظ ادا کیے گئے ہیں وہ بھی سنیے. محامت، سارے لوگوں سے محمد نہیں پڑھا جاتا، محامد جیسے محمدین. اسی طرح محامت اور ماہومت، ماہو یا ماہا یہ بھی آپ کے لیے بولا گیا. پالی یا سنسکرت کی زبانوں میں آپ کے لیے لفظ عظیم یا عالی میتیریا، یا اسی طرح جو ابھی ہم نے لفظ سنا میتیا محمد کے لیے بولا گیا. اور اسی طرح متا کے معنی رحمت اور ماہومت عظیم رحمت. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تذکرہ موجود ہے، پڑھنے والا پڑھے. باقی رہ گیا کہ مشابتیں کیا ہے. جو مشابتیں بدھا نے ذکر کی ان میں وہ اپنی مشرق کی جو مقدس کتاب ہے اس کی جلد نمبر 11 صفحہ 97 پہ ماہا پاری نیاناستا کی سورت نمبر 5 آیت نمبر 36 کے مطابق بہر مبارک انسان نے اپنی برادری سے خطاب کیا اور فرمایا کہ جو کوئی بھی اراہت بدھا اس طویل عرصے میں گزرے ان سب کے جان نثار خدمتگار تھے، مبارک انسانوں کے جیسا کہ انندا میرا خدمت گزار ہے. اور جو کوئی بھی مستقبل کا اراہت بدھا ہوگا تو ان مبارک انسانوں کی جان نثار خدمتگار بھی ہوں گے جیسا کہ انندا میرا خدمت گزار ہے. یہ ان کی کتابوں کی عبارت ہے. اب آئیے حدیث کی کتابوں میں پڑھیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم جناب حضرت انس ہیں اور
ان کے والدین نے ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، ماں لے کے آئی، عمر چھوٹی تھی، اور کہنے لگی کہ حضور میرے بیٹے کو اپنا خادم رکھ لیجئے۔ انہوں نے کبھی محبوب کا لوٹا بھرا، کبھی اٹھایا، کبھی نیزہ اٹھایا، خدمت کی، جوتے سیدھے کیے، جنگ کے اندر، امن کے اندر، گھر کے اندر، باہر 10-11 سال خدمت میں مصروف رہے، اور فرماتے ہیں میرے محبوب نے مجھے کبھی مارا بھی نہیں، کبھی جو ہے وہ پھٹکار بھی نہیں کری، مجھے لان تان بھی نہیں کرا، مجھے گالی بھی نہیں دی، اور مجھے کبھی اف بھی نہیں کہا۔ یہ میرے مرشد ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ اگر آنندہ کو اور اس کو دیکھیں تو یہ وہی چیز ہے۔ اب اگر میں بدھا کو پہچاننے کے 6 اصول جو مین مرکزی دیے گئے ہیں وہ اگر دیکھیں کہ بدھا علی شان اکمل بصیرت والا ہوگا، رات کے وقت وہ اس کو حاصل کرے گا، اور وہ اپنے بصیرت کی اکملیت میں نہایت روشن ہوں گے۔ بدھا فطری موت مرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبھی موت آئی ہے، سوائے ان بھائیوں سے معذرت کے ساتھ جو سمجھتے ہیں کہ حضور پردہ فرما گئے ہیں، فوت نہیں ہوئے۔ تو بہرحال لفظوں کی ہیر پھیر سے بات نہیں بنتی۔ لاکھوں صحابہ کی گواہی، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی گواہی، آپ کی سکی بیٹی کی گواہی، نواسوں کی گواہی، پوری امت محمدیہ کی گواہی۔ ہم فرقے کو تو جتوا سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ حیاتی مماتی کے چکر میں، مگر کتاب اللہ، سنت رسول اللہ یہ سب بتاتی ہے، اور سابقہ کتابیں کہ آپ تبھی موت اس دنیا سے گئے، وہ رات کے وقت وفات پائیں گے۔ یہ انہوں نے ذکر کرا۔ بعض روایات کے اندر ہے کہ آپ جب سورج طلوع نہیں ہوا تھا اس سے پہلے پہلے رات گنی جاتی ہے تو اس میں فوت ہوئے، حالانکہ ہمارے ہاں وہ فجر ہوتی ہے۔ اس کے انتقال کے بعد زمین پہ بدھا کی موجودگی مفقود ہو جائے گی۔ محمد نے عالی مرتبت بصیرت اور پیغمبری جو ہے وہ رات کے وقت حاصل کی، اور آپ کو یہ قرآن شب قدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اور آخری نشاندہی فرمایا کہ جو بدھا ہے نا وہ صرف مبلغ ہوگا۔ کیا مانا؟ ہم ہر جمعے کی دوسری رکعت میں جو سورت پڑھتے ہیں، سورہ غاشیہ، اس میں کیا ہے؟ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر۔ آپ ماؤں سے گزارش ہے کہ اگر تھوڑا ہم ان چیزوں کو ماشاءاللہ دل سے برداشت کرتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن چلے تھوڑا بہت بچوں کے ساتھ یہ بھی محبت کریں کہ ان کو ذرا تھوڑا سکھائیں۔ ہمارے اور آپ کے ہاں اللہ اس کے بعد اگلی آیت میں کہتے ہیں لست علیہم بمسیطر، ہم نے آپ کو یہ بنا کے نہیں بھیجا کہ آپ ان کے گھر میں داخل ہو کے ان کو کہیں کہ مناظرے کرو، میرے ساتھ آؤ، باہر نکلو۔ وما علیک الا البلاغ المبین، بات پہنچائیں، تبلیغ کریں، دعوت دیں، دلائل روشن دیں۔ ہم نے ان کے اوپر آپ کو دروغہ بنا کے ڈنڈے سوٹے کے ساتھ منوانے والا نہیں بھیجا۔ دلیل دیں، کوئی سمجھ لے تو بسم اللہ، نہیں سمجھے تو اس کی مرضی۔ فذکر انما انت مذکر، اللہ نے اس سے پہلے دلیلیں دی ہیں۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت والى الارض کیف سطحت، یہ ساری باتیں، والى الجبال کیف نصبت، یہ اللہ نے جو ذکر کرا ہے بلا وجہ نہیں کرا۔ پھر اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے آپ کو مبلغ بنا کے بھیجا ہے، دائی بنا کے بھیجا ہے۔ تو یہ مبلغ اور دائی، یہ خوبیاں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، اور باقی آگے بھی کافی ساری چیزیں ہیں، وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ جو بدھ مت کی کتابوں میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے، وہ رحمت کی شکل میں، عالمی ہونے کی شکل میں جو انہوں نے وہ خوبیاں بتائیں، من و ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہیں۔ نہ ماننے والوں کے سامنے 1000 دلیلیں بھی آ جائیں تو نہیں ماننا، اور ماننے والوں کو شاید دلیلوں کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ اللہ نے شرف بخشا ہے امت محمدیہ کو، دیکھا نہیں مگر مان لیا ہے، اور اپنے ماں باپ سے بڑھ کے مانا ہے۔ اللہ انہی کے ساتھ زندہ رکھے اور انہی کے ساتھ موت سے ہمکنار کرے۔